مناظر کسی تیسری دنیا کے غریب ترین ملک کے نہیں ہیں. یہ افریقہ اور لیٹن امریکہ کے وہ ملک جو غربت افلاس کے سبب انتہائی نچلی سطح پر ہیں وہ بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ اس میں سے بیشتر آپ جو جھلکیاں دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کے ایک حد تک ترقی یافتہ شہروں کی جانب ہیں. کراچی میں بھی یہ مناظر دیکھنے میں آئے جہاں 6-6 کروڑ کے بنگلے بکتے ہیں، جہاں وزیروں مشیروں کی پجیروں گاڑیاں بنگلے حویلیاں ہیں. وہاں کس طرح دیکھیے کہ لوگ آٹے جیسی بنیادی ضرورت کے لیے جو ہیں وہ در بدر ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں، یعنی پیسے ان کے ہاتھ میں ہیں اور ان کو آٹا نہیں مل رہا. کون ہے ذمہ دار اس کا؟ ہم تو نہیں کہیں گے فلور ملک کے مالک جنہوں نے ذخیرہ اندوزی نے کی ہو، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ گندم کے مالکان ہیں جنہوں نے کیا ہو. اور ابھی جو اب میں دیکھ رہا تھا ہمارے سندھ کے وزیر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 95 روپے پہ گورنمنٹ نے طے کر دیا یا 60 روپے پہ. ویسے لوگوں کو دیکھیں نا، ان کی بے حسی کو کہ یہ کس طرح برداشت کر رہے ہیں، ان کی بے بسی کو کہ یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. ورنہ ایوب خان کے زمانے میں جب آٹا 20 روپے کلو ہوا تھا، جی 20 روپے کلو، اس وقت شاعر عوام نے کہا تھا 20 روپے من ہوا تھا، تو شاعر عوام حبیب جالب نے کہا تھا 20 روپیہ من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. داؤد ولی کا آدم جئی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا. اور جب یہ نظم پڑھتے تھے تو لاہور کے موتی دروازے سے سارے ملک میں جو ہے حکمرانوں کو چور چور آٹا چور کے نعرے لگتے تھے. لیکن میں نے کہا نا کہ ان کے ہاتھوں میں نوٹ ہیں، بے بسی کی تصویر ہیں. یہ ایک شہر کے نہیں، ہر شہر کی داستان ہے. ذرا دیکھیے پشاور میں کس طرح لوگ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. اور ان میں جام بحق ہو جاتے ہیں. حادثہ ہوا یہ بھی اسی ہوا کہ ان میں یہ دبکے اور جام بحق ہو گیا. سر صبح 6 بجے سے میں آیا ہوں، نماز میں نہیں پڑھے. ابھی 3-4 گاڑیاں ہیں مگر سب بے نمبری ہے، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی کسا نہیں. قانون نافذ والے ہیں وہ بھی ایسی سائڈ پر کھڑے ہیں. نہ ہم لوگ کو ایک آٹا نہیں ملا، ہم لوگ کو صبح سے کھڑے ہیں ہم لوگ. میں نے کہا کہ یہی مناظر پشاور ہوا، سکھر ہوا، نواب شاہ ہوا، اور ہر شہر میں یہی مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور حکومت کی بے حسی، اور خاص طور پر جنہوں نے ذخیرہ کیا. اور پھر وہ تو ایک الگ بات ہے کہ روٹیاں کس طرح دام بک رہی ہوں گی. اور ہمارے منسٹر سندھ کے فرما رہے تھے کہ 95 روپے شاید غالباً کلو کا بکے گا، کوئی کہتا ہے 65 روپے بنتا ہے. آج یہ صفائی پیش کر رہے تھے، لیکن یہ صفائی آدمی کو روٹی نہیں دے رہی، آٹا نہیں دے رہی. آٹے کا بحران پورے پاکستان میں جو ہے اس وقت ہے. انفلیشن کے بعد ریٹس کافی ہائی گئے ہیں، اوپر گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو غریب اور مستحقین کو، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، 65 روپے فی کلو آٹا جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر 6 لاکھ جو ہے آٹے کے تھیلیاں جو ہے 10 کلو والی، وہ روزانہ سندھ بھر میں 65 روپے فی کلو کے حساب سے لوگوں کو دی جا رہی ہیں. یہاں جیسے میں نے کہا نا کہ ہر صوبے کا وزیر ترجمان یہی وضاحتیں پیش کرتا نظر آ رہا ہے. لیکن 95 روپے نہیں، 65 روپے نہیں، 95 نہیں. اول تو آٹا مل ہی نہیں رہا، اور آٹا نہیں مل رہا تو اس کا سبب ایک نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. جس کے سب تندوروں میں جو 15 اور 10 روپے کی رپورٹ ہوتی تھی، اب 25 سے 30 روپے کی فروخت ہو رہی ہے. بریک کی طرف آئیں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے فلور مل ایسوسیشن یعنی آٹے کی جو ملک میں اس کے جو سربراہ ہیں کہ کیا اس کے اسباب ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہاں شہر شہر کے ایک ہی مناظر ہیں، اور لیکن بلوچستان کے سب سے پسماندہ صوبہ سپیک کے ثمرات کیا ہے یہ تو مجھے نہیں علم، لیکن آٹے کے حوالے سے وہاں کیا گزر رہی ہے لوگوں پر. بشریٰ قمر بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں. بشریٰ، میں نے کہا نا کہ جس شہر کا پشاور ہو، سکھر ہو، کیا کوئی کوئٹہ میں مختلف صورتحال ہے، زیادہ سنگین صورتحال ہے، یا یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ آٹا نہیں ہے، تندور ٹھنڈے ہیں، اور اگر گرم ہے تو مہنگی روٹیاں مل رہی ہیں؟ کیا صورتحال ہے اور اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتی ہیں بشریٰ قمر؟
देखिए मुजाहिद साहब, बलूचिस्तान की सूरत हाल के आटे के हवाले से मुल्क के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल अगर देखी जाए तो गुर्बत का तनासब बहुत ज्यादा है। और एक रोटी है जो गरीब दो वक्त खा सकता है, लेकिन अब आटे की फराहमी जो है वो ना होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हुकूमत की जानिब से सितंबर में सस्ता आटा फराहम करने के लिए कोयटा में 7 मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एक पॉइंट पर आकर पिछले पूरे हफ्ते जो है वो एक पॉइंट भी नहीं चला। लेकिन उसके बाद कल जो है दोबारा से पॉइंट किया और आवाम को आटा की फराहम करने के लिए कहा गया। तो वहाँ एक बड़ी तादाद सूरत हाल हमने देखी कि लोग जमा हुए, लेकिन सस्ता आटा फराहम करने वाली गाड़ी न आने की वजह से लोगों ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। कई बुजुर्ग जो है वो रोडों पर लेट गए और यही इल्तिजा जो है वो हुकूमत से करते रहे कि उन्हें सस्ता आटा फराहम किया जाए, जिसके बाद कोऑर्डिनेटर जो है प्रशासन के आए और साथ ही महकमा फूड से नहीं, मैं बुशरा आपसे बुशरा ये मालूम करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि लोग कहते हैं दुकानों पे मिलता है ना आटा, ये यूटिलिटी स्टोर पे ये सस्ता आटा है, यानी ये हुकूमत की तरफ से है, यानी अगर वो इसको मैंने फ्लोर मिल्स वालों से या और जगहों से जो ले रही है अगर 125 का, तो यहाँ शायद 65 रुपए का दे रही है या 90 रुपए का दे रही है। यानी मुझे थोड़ी ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग इसलिए इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि सस्ता मिल रहा है। सस्ता तो मतलब क्या है, बगैर पैसे के तो नहीं मिल रहा ना। देखिए साहब, आम मार्केट में अगर 20 किलो आटे के थैले की बात की जाए तो 2800 रुपए का आम मार्केट में 20 किलो का थैला मिल रहा है। अच्छा। और वही सस्ता आटा जो हुकूमत की जानिब से फराहम किया जा रहा है 20 किलो का थैला जो है वो 1460 से 1470 रुपए तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा फर्क आवाम को यहाँ पे रिलीफ नजर आ रही है और फर्क कीमतों में नजर आ रहा है। तो उसके बाद आवाम की कोशिश यही है कि जहाँ 2800 रुपए का थैला आम मार्केट से खरीदते हैं तो क्यों ना सस्ता आटे से जो लेकिन बुशरा लेकिन जिस आप रिलीफ की बात कर रही हैं उस तरह ये जो आम लोगों की तज़हीक हो रही है, जिल्लत हो रही है, लग रहा है भीख मांग रहे हैं, वो मुफ्त तो नहीं मिल रहा ना। एक आदमी मैंने देखा कि जी बोरी के नीचे होके यानी मर गया, हाथों में नोट हैं उनके। तो ये सस्ता आटा अगर हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है तो इस तरह तो भिखारियों को भी नहीं दिया था। वो शायद सैलानी वगैरह ज़्यादा इज्जत के साथ रोटी लोगों को शायद दे रहे होंगे इस वक्त, ये और बहुत सारे इदारे। बुशरा, तो ये सस्ता आटा के नाम पर जिन लोगों ने स्कीम चलाई है वो तो तजलील के लिए बुलाई है लोगों की, उनकी तज़हीक के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल मुजाहिद साहब, देखें जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि सितंबर में सस्ता आटा मुहिम जो है शुरू की गई थी, पॉइंट्स कम होते होते एक पॉइंट पर आ गया, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि आज का दिन जो है वो आवाम को किया गया था कि उन्हें रेलवे स्टेशन के पास जो पॉइंट बनाया गया है वहां पर सस्ता आटा फराहम किया जाएगा। लेकिन आज की सूरत हाल इंतहाई खराब देखने में आई। सिर्फ 1300 से ज्यादा लोग जो है उन्हें आटा फराहम किया गया, बाकी लोग जो है वो खाली हाथ ही वापस लौटे। तो ये किधर है सूबाई वजीर, किधर है जनाब ये सूबाई वजीर खुराक, किधर है वजीर आला साहब जो हर जगह पहुंच जाते हैं, किधर है यहाँ के अफसरान मुंतखब अरकान? क्या वो सिर्फ यही हो रहा है कि बाप से जो है पीपल्स पार्टी में जाने में मसरूफ हैं? देखिए इस वक्त जो है सूबाई वजीर खुराक कुछ जो है मायूस नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में भी कुछ नहीं, क्योंकि वो सारा मलबा जो है वो फासलों पर डाल रहे हैं कि वहां से। और पंजाब गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया था कि 2 लाख बोरियां दी जाएंगी और वो बोरियां नहीं आई, जिसकी वजह से उनके पास यहाँ जो गंदम थी वो खत्म हो गई है और वो आवाम को सस्ता आटा फराहम नहीं कर सकते हैं, आवाम को सिर्फ रिलीफ नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए खुद सूबाई वजीर खुराक जो है उन्होंने ये कहा कि वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे, आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल जो है वो हुकूमत के सामने खुद सूबाई वजीर जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि आवाम कितनी बेबस होगी। लोगों को हमने गाड़ियों के पीछे भागते हुए देखा, मोटरसाइकिलें लेकर एक रैली की सूरत में लोग सस्ता आटा फरोख्त करने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं और चलती गाड़ियों से आटा खरीद रहे हैं। आज की सूरत हाल ये थी कि रेलवे स्टेशन के पास जो गाड़ियां थी उन्होंने सिर्फ 1300 रुपए में आटा दिया, बाकी आटा गाड़ी में मौजूद होने के बाद बुशरा कमर इस वक्त मुझे एहसास है, बुशरा कमर कोयटा की, एक तो यहाँ कराची में ही जब हल्की, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोयटा की सर्दी में हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर देखें वहाँ पर रिपोर्ट कर रही थी। और ये सूरत हाल क्यों इतनी संगीन हुई, क्यों इतनी लोगों की तज़हीक रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए हो रही है, कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है। लेकिन हम क्यों ना फ्लोर एसोसिएशन के आसिम रज़ा से मालूम करें। शुक्रिया आसिम रज़ा। एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाला जा रहा है, फ्लोर मिल वाले कहते हैं कि जी गंदम नहीं मिल रहा, गंदम की फराहमी के लिए जी बाहर से, आज मैं पढ़ रहा था कि रूस और बाहर से आ रहा है, हालांकि एक ज़माने में गंदम में पाकिस्तान खुद कफील हुआ करता था। फिर हुकूमत का कोई बड़ा जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है,
تو ایک دوسرے پہ جو الزامات ڈالے جا رہے ہیں آپ کسی ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر حکومت کا کیا کردار ہے اس میں؟ عاصم رضا نہیں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. ڈپارٹمنٹ سندھ، کے پی کے، پنجاب اور پاسکو کے پاس جو گندم ہے، جب مارکیٹ میں پرائسز اوپر جاتی ہیں تو حکومت ہمیشہ ریلیز کر کے پرائسز کو کنٹرول کرتی ہے. صحیح. اس دفعہ حکومت نے بر وقت انٹروین نہیں کیا. مثال کے طور پہ پنجاب میں پچھلے سال دسمبر میں 25,000 ٹن ایشو ہو رہا تھا، اس دفعہ 18,500 ٹن ایشو ہو رہا تھا. سندھ میں پچھلے سال 11,000 ٹن ایشو، اس دفعہ سندھ کے اندر 8,000 ٹن ایشو ہو رہا ہے. اسی طرح کے پی کے میں پچھلے سال 7,000 ٹن کا ایشو تھا، اس دفعہ صرف 5,000 ٹن ایشو ہو رہا ہے. اور بلوچستان میں گندم دی نہیں جا رہی تھی آج سے 2 دن پہلے تک. تو یہ آل ٹوگیدر 10 سے 11,000 ٹن کا ڈفرنس ہے پچھلے سال اور اس سال کے اندر جو کم گندم دی جا رہی تھی. پنجاب نے کل گندم بڑھائی ہے، 26,000 ٹن کا اعلان کیا ہے. آپ اسی سے دیکھیں مارکیٹ نارمل ہو گئی ہے، مارکیٹ میں 500-600 روپیہ گندم کی پرائسز میں نکل گیا. اگر یہ پہلے کر دیا جاتا تو مارکیٹ اوپر ہی نہ جاتی. عاصم صاحب، یہی جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سندھ کے منسٹر ہمارے انفارمیشن ترجمان فرما رہے تھے کہ ہم 95 روپے کا یا پتہ نہیں 65 روپے کا آٹا دیں گے، تو وہ یہ فراہم کر سکیں گے؟ جبکہ جو میں سکھر میں اور خیرپور میں اور نواب شاہ میں جو دیکھ رہا تھا لوگوں کو کہ کس میں نے کہا نا کہ تذلیل آمیز انداز میں ان کو یہ آٹا، جسے سستا آٹا کہہ رہے ہیں، فراہم کیا جا رہا ہے. عاصم صاحب، ہم اس ٹائم پہ جو پنجاب میں دے رہے ہیں ہم 65 روپے دے رہے ہیں. اچھا، اور سندھ بھی 65 ہی دے رہا تھا، انہوں نے تو پرائس بڑھا دی. جس ریٹ پہ وہ گندم ایشو کر رہے ہیں 65 روپے وہاں پہ بھی ریٹ بنتا آٹے کا. یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ تضاد ہے غالباً، کہ یا تو میں پڑھنے میں غلطی کی ہے یا سننے میں غلطی کی ہے. 95 روپے اور 65 روپے میں تو بڑا فرق ہے نا کلو میں. عاصم صاحب جی، اگر 2300 میں گندم دے رہے ہیں تو 65 روپے میں آٹا دے رہے ہیں. اوپن مارکیٹ کا کیا ہوگا؟ اوپن مارکیٹ میں ہم 95 روپے پہ لے آئیں گے. دیکھیں اوپن مارکیٹ تو جب گندم نیچے آئے گی تو آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا، لیکن اگر گندم کی پرائس اوپن مارکیٹ میں زیادہ رہتی ہے تو پھر پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ پرائسز نیچے آئیں. دیٹ از اونلی پاسبل وین اوپن مارکیٹ میں پرائسز کم ہو جائیں. عام طور پر عاصم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز نایاب ہو جاتی ہے، یعنی کم ملتی ہے یا اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ذخیرہ اندوزی ہوئی، چور بازاری ہوئی. اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں جو اس خاص جیسے آٹا ہے یا چاول ہے یا ایک زمانے میں ٹماٹر ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں اور پھر 1-2 روز ڈبل قیمت پر لوگ لینے پر مجبور ہوتے ہیں، تو اور منمانی قیمتوں پر. تو ہم یہ سمجھیں کہ اس کی بھی ذخیرہ اندوزی ہوئی، چور بازاری ہوئی، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، اور اس کے اعلیٰ سطح پہ سرپرستی ہوئی تاکہ زیادہ سے زیادہ کمایا جائے، بھلے لوگوں کے پیٹ کاٹے دیے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اوپن مارکیٹ میں بیج کی پرائسز اتر گئی ہیں. جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہم ڈیلی بیسس پہ فلور ملز کا اسٹاک ڈکلیئر کرتے ہیں، اور جو ڈیلی مرہ کی ہماری ضرورت ہے، جو سرکار گندم ایشو کر رہی ہے اس سے زیادہ جو ہم گرائنڈ کرتے ہیں وہ اوپن مارکیٹ سے گندم بائی کرتے ہیں، اور اس کا ریٹ بھی اوپن مارکیٹ کے مطابق ہوتا ہے. اس سال جو صورتحال تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ایک تو سیلاب آیا، اس سے پہلے پنجاب کے اندر 9 لاکھ ٹن پچھلے سال کی نسبت زیادہ گندم بائی کی فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے. اس سے مارکیٹ ڈرائی ہوئی، اور مارکیٹ جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو پھر جس کے پاس جو گندم پڑی ہو، جس طرح پرائیویٹ آپ نے بات کی کاٹن جنرل تھے، رائس سیلر والے تھے، یا عام کسی نے جو گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کا ریٹ بڑھ گیا. اور اس نے سندھ کی ریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج سے 1.5 یا 2 مہینے بعد فروری کے اینڈ میں اور مارچ میں 4,000 روپیہ سرکاری ریٹ ہوگا گندم کا، سندھ کا بائنگ کا، تو میں کیوں نہ اس کو ہولڈ کروں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا بڑا ریٹ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا. یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ایک سیلاب تھا
جو گھروں میں دانے جن کے پڑے ہوئے تھے وہ ضائع ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ سندھ کا جو 4,000 روپیہ ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہے اس نے مارکیٹ کو بہت اوپر لے جانے میں مدد دی. یعنی یہ تو آپ نے پھر اعتراف کیا نا کہ ہولڈ کیا، انہوں نے اپنے پاس محفوظ کیا یا رکھا یا ذخیرہ کیا. لیکن ویسے اوور آل بھی تو مہنگائی ہے نا، خالی ہم تو خیر آٹا دیکھ رہے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جس کی ایک مہینے میں کوئی 2 گنا پرائز نہ ہو؟ گھی ہو، چاول ہو، تیل ہو، میں کس چیز کا نام لوں؟ یا یہ آٹا پرٹیکولر، اس کو ہم الگ کر کے دیکھیں، آئسولیشن میں دیکھیں عاصم صاحب؟ کہ جو ملک میں معاشی بحران ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹس کے پاس جو گندم پڑی ہوئی ہے، جب یہ سیزن اینڈ ہو جائے گا، ریلیزز بند ہو جائیں گی اور نئی فصل کی خریداری ہو رہی ہوگی، تو پاسکو، فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب اور سندھ، ان کے پاس اپنا تقریباً 10 سے 12 لاکھ ٹن کی گندم موجود ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم اگر ملک میں اتنا بڑا کرائسس ہے تو تھوڑا بہت ریلیزز بڑھا کے اس کرائسس کو ختم کیا جانا چاہیے. جس طرح پنجاب حکومت نے کل 26,000 کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اس سے مارکیٹ نیچے آئی ہے، 500-600 روپیہ من ٹوٹی ہے. اگر اسی طرح سندھ گورنمنٹ بھی اناؤنس کر دے، پچھلے سال جو ایشو کر رہے تھے 11,000 ٹن یومیہ طور پہ، اگر وہ اناؤنس کریں تو سندھ میں بھی مارکیٹ افیکٹ کرے گی، 300-400 روپیہ وہ بھی کم ہو جائے گا. تو اس طرح اگر سب اپنا اپنا شیئر جو پچھلے سال وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ریلیزز کر رہا تھا وہ کریں پورا شیئر، تو میرا خیال ہے مارکیٹ میں گندم کی پرائسز 1,000-1,200 روپیہ ڈاؤن چلی جائیں گی. لیکن آصف بھائی ایک اور پہلو بھی تو ہے نا، ہم جیسے لوگ تو چلے ڈبل روٹی بھی کھا لیتے ہیں، پھر وہ پراٹھے ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں ہر طرح کی. لیکن جیسے ہمارا شہر کراچی ہے، وہ کہتا ہے 2.5 یا 3 کروڑ کی آبادی کا ہے، یہاں لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں پر تندور سے روٹی لیتے ہیں. بلکہ اب ہم جیسے لوگ نہیں بھی چاہتے ہیں جاؤ بھائی چپاتی لے کے آ جاؤ، تندور سے روٹی لے آؤ. اور تندور پہ جو 15 روپے کی روٹی تھی 20 روپے، 25 روپے، اور بات تو 30 اور 35 اور 40 روپے تک کی روٹی بک رہی ہے نا. ایک اصل تو سفر عام آدمی کر رہا ہے نا، کوئی درمیانہ طبقے کا یا کوئی بہت اپر کلاس تو نہیں کر رہی ہوگی اس آٹے کے بحران کے سبب. وہ تو پیزا بھی منگا لیتے ہوں گے، وہ تو KFC سے بھی منگا لیتے ہوں گے. عاصم صاحب دیکھیں اس پہ بڑا 1,000 روپیہ بوری بھی 80 کلو والی مہنگی ہو جائے تو 2 روپے سے زیادہ کا ایفیکٹ نہیں آتا. اچھا، وہ آٹے کے اوپر ڈالنے کے بجائے گیس، بجلی اور باقی چیزوں کی اگر بات کریں تو اس میں زیادہ اضافہ ہے. انسٹنٹ اپنا آٹے کی بات کی جائے، جب لاہور میں یہ جو کمیٹی جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی، جب بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم بھی، تو وہاں پہ پتہ چلا تھا کہ آٹے کا یا میدے فائن کا ایفیکٹ تو صرف 50 پیسے ہے ایک روٹی کے اوپر، باقی جو چیزیں تھیں ایفیکٹ اس کا تھا. اب بھی جو اتنا بڑا رائز ہے، اگر ہم 50 روپے کلو بھی لگا لیں تو یہ 2.5 روپے سے زیادہ کا اضافہ اس میں روٹی کے اوپر آٹے اور میدے فائن کی وجہ سے نہیں بنتا. لیکن وہ تو 5 اور 10 روپے بڑھانے کی بات جو سی ہے وہ بالکل ان لاجک ہے آٹے کے حوالے سے. باقی ان کی جو چیزیں بڑی ہیں وہ الگ ہے، لیکن آٹے کا ایفیکٹ اتنا بڑا ان کی روٹی پہ نہیں آیا چونکہ 100 گرام ہے. تو 100 گرام میں اگر آپ ایفیکٹ دیکھیں بھی تو کتنا ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایفیکٹ نہیں آتا کہ اتنا جواز بنایا جائے کہ ہم صرف آٹے کی وجہ سے اس کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے میرے خیال بہت ہی دو ٹوک انداز میں اور بہت ساری جو ابہام تھے عاصم رضا صاحب نے وہ کلیئر کیے. خاص طور پر کہا کہ تندور میں تو روپے 2 روپے فرق نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10، 15، 20 روپے زیادہ جو ہے جو قیمتیں لی جا رہی تھی تندور والے یا چپاتی والے زیادہ لے رہے ہیں. بہرحال اب بریک کے بعد آؤں گا تو گفتگو کروں گا کہ حکومت کی یہ بڑی سیاسی کامیابی کہا جائے گا کہ جینوا میں کوئی $10.57 بلین کے پلیجز یعنی وعدے ہوئے ہیں. ساتھ پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ جو وعدے ہوئے ہیں کیا وہ وفاوی ہوں گے؟ اس پر گفتگو کریں گے ممتاز ماہر معیشت سے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اسے یقیناً پاکستان کی ایک بڑی سیاسی کامیابی کہا جائے گا کہ جینوا میں جو ہمارے وہ ممالک جو امداد دیتے تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی وہ ممالک اور اداروں نے بڑے پیمانے پر پاکستان کی مدد کی. وجہ طور پر پرائم منسٹر کو اس پر داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد UN کے ساتھ مل کر کیا. یہ کیا کہا انہوں نے؟ Today,
I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support from mankind. ہمارے ساتھ سینئر ماہر معیشت محترم فاروق سلیم صاحب موجود ہیں. شکریہ فاروق صاحب, ہمیشہ آپ کو زحمت دیتے ہیں. بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے غالباً $10.57 بلین, جس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے غالباً $4.6 بلین, پھر ورلڈ بینک نے $2 ارب, پھر سعودہ, چائنا, پھر ایون فرانس نے بھی حد تک ہیلپ کی ہے. تو جو وعدے ہوئے ہیں وہ وفا بھی ہوں گے فاروق بھائی؟ دیکھیے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑی مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی سیاسی کامیابی ہے اس حکومت کے لیے, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بہت رول ہوگا, جس میں فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے ایک بہت رول پلے کیا ہے. ہنا ربانی کھر صاحبہ کا رول ہے, شہری رحمان صاحبہ کا رول ہے. بہت بڑی سیاسی کامیابی اس حوالے سے ہے کہ دنیا کے بڑے مالیاتی ادارے, یعنی کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو جائے, ورلڈ بینک ہو جائے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو جائے, یورپین یونین ہو جائے, انہوں نے ارب ڈالر کے وعدے کیے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ کہ ان کی مدد کی جائے گی, خاص طور پہ جو بلڈنگ ریزیلینس ٹو کلائمیٹ چینج, یعنی کہ جو موسمیاتی تبدیلی کے لیے جو لچکدار نظام پیدا کرنا ہے, اس کی سپورٹ میں یہ سارا کچھ ہوا. تو سفارتکاری کی حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہے, سیاست کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے وعدے کیے گئے ہیں اور کیا وہ وفا بھی ہوں گے یا نہیں. دو باتیں ہیں مجاہد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدے کرنے والوں کا آپ ذرا اسٹیچر دیکھیے. اگر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آپ سے وعدہ کر رہا ہے تو کیا وہ وفا نہیں کرے گا؟ اگر ورلڈ بینک آپ سے وعدہ کر رہا ہے تو کیا وہ وفا نہیں کرے گا؟ اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ سے وعدہ کر رہا ہے تو کیا وہ وفا نہیں کرے گا؟ یورپین یونین آپ سے وعدہ کر رہا ہے تو کیا وہ وفا نہیں کرے گا؟ تو یہ بہت بڑے مالیاتی ادارے ہیں جو وعدے کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ جتنا بڑا آپ جن اداروں کا کہا یقیناً, لیکن ماضی میں ہمارے ایسی مثالیں ہیں کہ جب سیلاب آیا تھا, خاص طور پہ UN سیکریٹری جنرل یہاں پر خود آئے تھے سیلاب زدہ علاقوں متاثر, اس وقت بھی بڑے وعدے ہوئے تھے. اور اگر مجھے درست کر دیے گا, غالباً وہ کہتے ہیں 30% بھی وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. ورنہ آج ہمارے ریزرو کی کیا صورتحال ہے؟ آج معاشی طور پر ہم کتنے تباہ ہوئے اس سیلاب کی وجہ سے. 6 ماہ ہو گئے, وہ تو کمٹمنٹ پورے نہیں ہوئے. فاروق صاحب جی مجاہد صاحب, میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ وعدے, ان وعدوں کی دو شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ پرپوزلز میں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ 50% فنڈنگ کرے گی. یہ 50% شراکت کے سودے. یہ وعدے اس صورت پہ کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی پروجیکٹ سامنے آئے گا اس میں سے 50% حکومت پاکستان ڈالے گی, 50% یہ ڈونر حضرات ڈالیں گے. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری پلاننگ کمیشن, ہماری حکومت پاکستان ایسے پرپوزلز بنا کے ان ڈونرز کے سامنے رکھے گی جس کا نظام جو ہے وہ بلڈنگ ریزیلینس ٹو کلائمیٹ چینج. جیسے میں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے ایسا نظام پیدا کرنا, یہ ایک نظام پیدا کرنے کے لیے یہ وعدے کیے گئے ہیں. یہ آپ کے اور میرے خسارے پورے کرنے کے لیے وعدے نہیں ہیں. یہ حکومت کے بجٹ خسارے پورے کرنے کے لیے وعدے نہیں ہیں. یہ حکومت کے تجارتی خسارے پورے کرنے کے لیے وعدے نہیں ہیں. یہ وعدے ایک خاص مقصد کے لیے ہیں. دو ان کی شرائط ہیں کہ 50% پیسہ حکومت پاکستان ڈالے گی اور پرپوزل بنائی جائیں گی, جو پرپوزل ان دونوں کے سامنے رکھی جائیں گی, وہ اس آبجیکٹو کو پورا کریں گے. لیکن اگر فاروق صاحب, اگر میں آپ کی آپ نے درست فرمایا کہ شراکت ہوگی 50%, تو یہاں تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, یہاں تو آٹا نہیں مل رہا ہے, یہاں تو ذخائر دیکھیں کیا حال ہے, یہاں ڈالر کس حال میں ہے, یہاں بجلی کا کیا حال ہے, یہاں گیس کے چولہے نہیں جل رہے ہیں. تو یہ شراکت کے لیے اگر $10.7 بلین ہے تو $5 بلین اور غالباً 6-8 ماہ میں کہاں سے لائیں گے؟
ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہمیں قرضے لوٹانے ہیں وہ غالباً اس کے بھی ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں فاروق صاحب. صاحب ہم اب دو باتیں کر رہے ہیں. اب آپ نے جو بحث کی سمت ہے وہ کمپلیٹلی بدل ڈالی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, یا پاکستان کے اداروں کی جو کارکردگی ہے وہ تاریخی طور پہ اچھی نہیں رہی. آپ 100% درست کہہ رہے ہیں, لیکن اب بحث کی سمت بدل دی. اب ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کیا وہ وعدے وفا کیے جائیں گے یا نہیں. وہ وعدے میرے نزدیک وفا کیے جائیں گے. اب بال از ان آر کورٹ. اب ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہ آپ کی بات درست ہے کہ کیا ہمارے پلاننگ کمیشن کے پاس, کیا حکومت پاکستان کے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ وہ ایسی پرپوزلز اور اسی لیے میں نے آپ سے سوال کر کے میں کنکلوڈ کرانا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے فالو کیا اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, کوئی شیڈول نہیں ہے کہ $10.57 بلین کے جو وعدے کیے گئے ہیں یہ 6 ماہ میں دیے جائیں گے, 3 ماہ میں دیے جائیں گے, 1 سال میں دیے جائیں گے, کن شرائط پہ دیے جائیں گے, اور اس میں ہم تو IMF کے بھی وعدے پورے نہیں کر سکے جو آج تک ہمیں پیسے سائٹ پر نہیں مل رہے. فاروق صاحب, ایک عالمی طریقہ کار ہے مجاہد صاحب, اور وہ عالمی طریقہ کار کی جو شروعات ہیں وہ پلیجز سے ہوتی ہیں, وہ وعدوں سے ہوتی ہیں. اس کے آگے بہت سارے اور سٹیپس رہ گئے ہیں. پلیجز ہوتے ہیں جو وعدہ ہے, پھر جس کو ہم کہتے ہیں ایکچوئل ڈسپرسمنٹ, کہ حقیقی پیسہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے, پہلے وعدوں سے ہی یہ کام شروع ہوتا ہے. آج دوسرا دن ہے ان وعدوں کا, اور آپ کا یہ سوال اٹھا دینا کہ کیا پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس وقت. ابھی وعدے کل کیے گئے ہیں. اب توقع یہ ہے کہ حکومت پاکستان بیٹھے گی, حکومت پاکستان ایسے پروجیکٹس ڈیزائن کرے گی, ایسے پروجیکٹس سامنے لے کے آئے گی, ان کی پھر اپروول کروائی جائے گی, ان کے لیے پھر 50% بجٹ سے پیسے مختص کیے جائیں گے. جب یہ سب کام ہو جائے گا تو پھر میں یقیناً آپ کو یقینی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ورلڈ بینک جیسے ادارے یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جیسے اداروں سے باقی 50% جو اماؤنٹ ہے وہ اویلیبل ہوگی. اب کیا ہم مہارت ایکسپرٹیز رکھتے ہیں یا نہیں. شکریہ فاروق سلیم صاحب. دراصل میرے تمام سوال اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو میں نے فالو کیا اس میں کچھ لوپ پولز تھے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور آپ نے بڑی اچھی طرح اس کو کلیریفائی کیا. ہماری تو دعا ہوگی, خواہش ہوگی, کیونکہ ہمارا معاملہ ہے, پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے, کہ $10.57 بلین کے پورے جو ہیں وعدے جو پلیجز کیے گئے ہیں وہ پاکستان کو ملیں, تاکہ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں سیلاب سے متاثر لوگ ہیں ان کے گھر آباد ہوں, انہیں روزگار ملے, ان کے گھر کا چولہا جلے. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.